بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب برات، اس رات گناہوں سے توبہ کرنے والوں کے لیے بخشش کی یقینی بشارت ملتی ہے۔ 14 شعبان کا دن گزر کر آنے والے ایمان افروز اور رحمت افشاں رات شب برات کہلاتی ہے۔ اس کی اہمیت مسلمہ ہے۔ اس رات میں رب العالمین کی بے پایہ شفقت، رحمت، تشکر کا اظہار اور اپنے نیاز مندی کا عاجزانہ اعتراف کرنے کا موقع میسر آتا ہے۔ اس رات میں ایسے قیمتی اور نایاب لمحات رکھے گئے ہیں جو صرف خوش نصیبوں کو ہی حاصل ہوتے ہیں۔ اس کو لیلۃ البرات اور لیلۃ الرحمت بھی کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر رحمت اور خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کے حضور سجدہ ریزہ ہونے سے سکون قلب کی ابدی دولت حاصل ہوتی ہے۔ شب برات میں عبادت کا ثواب عام اوقات کی نسبت زیادہ ملتا ہے اور نوازش کثیر و الطاف کبیر کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ اس رات میں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کے لیے بخشش کی یقینی بشارت ملتی ہے، کیونکہ یہ قید و عذاب سے برید کی رات ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام تر عنایات کے ساتھ اپنی مخلوق پر متوجہ ہوتا ہے۔ سوائے مشرکوں، قاتلوں، ماں باپ کے نافرمانوں، شرابیوں، جواریوں، جادوگروں، کینہ پروروں، زانیوں، سود خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے دوسرا گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ سورج غروب ہونے کے وقت سے ہی اللہ جل جلال نیچے آسمان پر بجلی فرماتے ہیں اور طلوع فجر تک اعلان ہوتا ہے کہ ہر کوئی رزق مانگنے والا، استغفار کرنے والا اور مصیبت میں مبتلا اس کی التجا پر اس کی دعائیں قبول کی جائیں۔ بے شک خوش نصیب ہیں وہ اللہ کے نیک بندے جو اس رات کے سوالی مان کر مانگتے ہیں اور اللہ کی رحمت اور برکت حاصل کرتے ہیں۔ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقدس کا بستر وجود نہ پا کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقیہ تلاش کے لیے جنت البقیع تشریف لے گئے، جہاں آپ عبادت میں مشغول تھے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے یہ کون سی رات ہے؟ آپ نے عرض کیا اللہ کے نبی خوب جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج شعبان کی 15ویں رات ہے جس میں اللہ آسمان دنیا کی طرف توجہ فرماتا ہے اور اپنی مخلوق پر تجلی فرما کر بنی کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی گناہ بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف رمضان المبارک میں غیر معمولی طور پر عبادت فرمایا کرتے تھے بلکہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ حضور کا ارشاد ہے رمضان اللہ کا جبکہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی 15ویں تاریخ کو رات کو جاگ کر عبادت کرنے اور ان کو روزہ رکھنے کی بہت اہمیت بیان فرمائی گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے 100 سال کے باقی 11 مہینوں میں شعبان ہی وہ مہینہ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل گہرے روحانی تعلق کی بنا پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے مسلمانوں کے لیے اس کو سنت اس لیے قرار نہ دیا کہ رمضان کے فرض روزوں کے ساتھ شعبان کے روزوں کا اضافہ ایک بوجھ بن جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ ماہ شعبان میں لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اعمال جب پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اشارہ اس ہستی کا ہے جن کے لیے دو جہان تخلیق کیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شب برات کی جو دعا اللہ سے مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ آپ خود بھی اس رات کو کھلے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر بہت دیر تک دعاؤں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ نے فرمایا، شب برات کو اعمال کا حساب ہوتا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ جب اعمال کا حساب بارگاہ خداوندی میں پیش ہو رہا ہو تو میں سرجدہ ہوں اور بر وقت تدامت اور عبادت کام آ جائے۔ اس شب مبارکہ کے بارے میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت سے لوگ کفن تیار ہو چکے ہیں مگر وہ موت سے غافل اپنے دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے قبریں تیار ہو چکی ہیں مگر وہ غفلت میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اس مبارک رات کو جو شخص 4 رکعت نفل اس طرح ادا کرتا ہے، ہر رکعت میں 50 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 200 مرتبہ پڑھے اور پھر دن کو روزہ رکھے تو اللہ تعالی اس کے بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ رحمت خداوندی بہانہ تلاش کرتی ہے۔ ایسے موقع عطا ہوتے رہتے ہیں جن میں کیے گئے اعمال عبادت کا اجر و ثواب عام اوقات کی نسبت کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ کے نیک بندے تو کوئی لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزارتے اور شب روز اس کی طرف لو لگائے رہتے ہیں۔ مگر شب عرقہ، قدر اور شب عیدین کی طرح شب برات بھی ایک ایسی رات ہے جس میں رب العالمین کی طرف سے بے بہار نوازشات کی دولت عطا ہوتی ہے۔ ویسے تو ہر وقت ہر حال میں اللہ کی بندگی اطاعت کرنا عبادت ہے، تاہم شب برات کے کئی قیمتی لمحات میں اس کی بندگی اور اس کی عبادت کر کے برکات و فیض سے بہرہ ہونا اور مغفرت کی خاطر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے والوں کو نہ صرف ثواب حاصل ہوتا ہے بلکہ آخرت میں سنور جاتی ہے۔ بعض بدقسمت اور نادان مسلمان اس رات کو عبادت کرنے کی بجائے اس کو آتش بازی، چراغوں اور حلوے پوری کی رسم تک محدود کر کے اس کے فیض و برکات سے مستفید نہیں ہوتے۔ ان کو ان جاہلیانہ رسوم کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ ایسا ہندوؤں کی دیوالی اور دسہرہ کی رسموں میں کیا جاتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس رات جو ملائکہ رحمتیں اور برکتیں لے کر زمین کی طرف بھیجے جاتے ہیں وہ ناراض ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ علماء کرام اپنے خطابات میں ان خرافات سے بچنے کی وعظ و نصیحت کرتے رہتے ہیں مگر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ ادر ضلعی انتظامیہ بھی آتش بازی کی تیاری اور فروخت پر پابندی لگا دیتی ہے مگر بعض لوگ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ دین اسلام نے ان جاہلیانہ رسوم کو چھوڑ کر آسان سے ضابطہ حیات تجویز کیا۔ شریعت میں ہر نئی رسم کا اضافہ ایک عبادت ہے۔ شب برات کے تقدس کا خیال کرتے ہیں، دنیاوی فضولیات سے منہ موڑ کر رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ رسو ہو کر حصول خیر کی کوشش میں اس شب مبارک کو روحانی اور اخلاقی ساعتوں سے بہرہ رو ہونا چاہیے۔